السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HNG چینل۔ دوستو، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جنات آخر انسانی جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور جنات انسانوں کے اندر داخل ہو کر کبھی تو ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی جن عورت پر اور جننی کسی مرد پر، اور بعض اوقات اس ملاپ کے اندر اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت یہ جن یا جننی انسانی شکل کے اندر سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جنات اپنی شکل بدلنے اور کسی انسان یا جانوروں کی شکل کے اندر آنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور دوستو، یہ ایسی سچائی ہے جسے بے شمار علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانوں کی جنات کے ساتھ شادی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور حرام قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا ممکن ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کا حرام کہنے کا مقصد ہی کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی شادی ہونے کے رشتے کے اندر میاں اور بیوی والا کوئی سلوک نہیں ہوتا، یعنی وہ انسان کی طرح ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے تو عورت معاشرے کے اندر کیا بتائے گی کہ میرا یہ بچہ کسی جن کا ہے، اور کون اس پر یقین کرے گا، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلے گا، اور اسی لیے ایسا ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوستو، علماء کرام کے مطابق جس طرح انسان اپنی شادی میں خوب اچھے انتظامات کر کے خوشیاں مناتے ہیں، بالکل ایسا ہی جنات بھی کرتے ہیں، اور نکاح اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ دوستو، جنات کے آپس میں قبیلے ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ دوستو، جب بھی کسی جنات کی شادی ہوتی ہے تو قبیلے کے بڑے سردار اور بڑے بزرگ اس شادی کے اندر جاتے ہیں، اور دھوم دھام سے شادی بھی ہوتی ہے، اور دھوم دھام سے ہی شادی ہوتی ہے۔ جنات اور ان کے بچے ایک جگہ پر گھر بنا کر رہتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اسی بے خبری کی وجہ سے اگر ان بچوں کو نقصان پہنچا دے، مثلاً گرم پانی کو کسی سوراخ کے اندر ڈالنا یا کسی جگہ پر گندگی کا ڈالنا، اور اگر انسان ان کے رہنے کی جگہ میں بے خبری کے اندر قبضہ کر لے تو یہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر اس جسم پر قبضہ کر کے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ایک بچے سے جن کو نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت یحلی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر 3 ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جنہیں مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا کہ ہم نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا اس بچے پر جن کا اثر ہے، اور یہ ہمیں بھی مار کر نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک ہی دن کے اندر جن اسے اتنی اذیت دیتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے دشمن ذلیل اور خوار ہو جا، اور یہ بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا، اور اس عورت سے فرمایا کہ واپسی تک ہمارا اس جگہ تک انتظار کرنا اور بتانا کہ اس بچے کا کیا حال ہے۔ دوستو، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد واپسی میں ہمیں وہی عورت ملی، اس کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے بچے کا اب کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، لہذا آپ میری طرف سے ان 3 بکریوں کا تحفہ قبول کریں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ ان میں سے 1 بکری لے لو اور باقی اس 2 عورت کو واپس کر دو۔ دوستو، ایک اور روایت میں کہ جن اس بچے سے کہہ کے ذریعے کتے کے ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں نکل کر کہیں غائب ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔
اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تدفعني نحو العليا.